बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 30 अप्रैल की तारीख़ दी गई है, वो भी संडे का दिन। हम बैठे हुए हैं अपारा मार्केट में। यहाँ के 15 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सी एक्टिविटी चल रही है, उस हवाले से तो कुछ बताइए। देखिए, अब आप ऐसे ना कहें कि हर चीज़ आप पारा के गिर्द घूमते हैं। हमारा दफ्तर है आप पारा मार्केट में और वहाँ पे बैठ के हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन बिलाशुबा इस वक्त जो 15 किलोमीटर का रेडियस है उसे अगर आप खींच लें ना, तो उस दौरान इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद हैं, गपशप हो रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि 30 अप्रैल का दिन ही क्यों इसका इंतखाब किया गया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो विंडो क्रिएट किया था वो 30 अप्रैल से कोई 7 मई तक आपके, हाँ जी, 6-7 मई तक का था। तो आप 1 मई भी कर सकते थे, 2, 3, 4 अगला संडे भी कर सकते थे। तो ये इस संडे का इंतखाब क्यों किया गया, एक तो ये देख लेंगे। दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि मैं ज़ाहिर है कि वी सिट अराउंड, मीट अ लॉट ऑफ पीपल। इस्लामाबाद में जब हम उठते बैठते हैं और बहुत सारे बाखबर लोगों से भी बात होती है, मैं अब तक कोई एक ऐसा इन्फॉर्म्ड शख्स ढूंढने से कासिर हूँ जिसको ये यकीन हो, जिसका ये एनालिसिस हो, या जिसकी ये इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है। उसकी वजूहात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो वजूहात भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन सी 3-4 बुनियादें, अच्छा वो हैं पुरानी, लेकिन अब उनको दोबारा, जिस तरह कहते हैं ना कि वो आपने उनका पन्ना तब्दील करके उनकी रैपिंग जो पेपर है उसको चेंज करके दोबारा उनको मार्केट में फेंका है। और ये आपको आने वाले दिनों में, और ये देखना आपके नहीं जनाब, किसी फैसले की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तहरीक इंसाफ में मैंने कुछ लोगों से पूछा कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने 30 अप्रैल का क्यों इंतखाब किया, वो किसी और दिन का भी इंतखाब कर सकते थे। क्या 30 अप्रैल तहरीक इंसाफ को सूट करती है इस वजह से? देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि 90 दिन आप क्रॉस कर रहे हैं, 90 दिन आप क्रॉस कर रहे हैं। और 90 दिन क्रॉस करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं पहले आपको ज़रा क्विकली पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला दिया था उसका पॉइंट नंबर 11 है, जिसमें इस बुनियादी सवाल का जवाब मौजूद है और चंद वजूहात हैं। वो 11वां नुकता ये कहता है कि सिंस द जनरल इलेक्शन ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली हैज़ टू बी हेल्ड विद इन अ टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि उसी टाइम फ्रेम में होना है जो आइन में दर्ज है, वो जो है 90 रोज जो क्रॉस हो जाएगा, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, कि ये आइन में दर्ज एक वो है, आपके ऊपर बाइंडिंग है कि ये आपने करना ही करना है। द प्रेसिडेंट और एज द केस मे बी द गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ डेट फॉर द सेड इलेक्शन स्विफ्टली एंड विदाउट एनी डिले एंड विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। फिर आगे इन्होंने कहा कि बेरेस्ट मिनिमम टाइम में कर दें। मतलब जब आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर टॉस किया गया तो उनके 54 दिन किस दिन बन रहे थे। आज जब उन्होंने किया, उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को इलेक्शन कैसे इल्तवा में जाएगा उस पर बात करते हैं। उसके लिए एफर्ट क्या होगा, जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें तो अभी बड़ी गेम चलनी है ना, बड़ी इसमें सियासी मारा मारी चलनी है। टाइम वो तो आपको आज शाम को पता चलेगा ना, जब खान साहब का आगाज़ हो रहा है मुहिम का, और वो किस तरीके से लेकर चलते हैं आगे। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं चल रही। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, नून और वो क्या कर रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो टाइम पीरियड है 54 रोज़ का, वो बनता है 30 अप्रैल से स्टार्ट होता है। उन्होंने उसके बाद एक पूरे वीक का टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि सर आप इसमें से इंतखाब कर लें। अच्छा, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पहले सदर के इस अथॉरिटी को नहीं मान रहा था, हमने आपसे कंसल्टेशन, आपको माना खेज एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है वो देना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने दे दिया। सदर ने भी ये जो डेट का इंतखाब किया है ना, इसमें बाकी तो ये है कि आपने अगर पहले इल्तवा में डालना होता, आपके पास तावीलें ये थी कि देखें रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा लोग रोज़ा रखते हैं, और ख़ास तौर पर के इलेक्शन या तो नहीं हुए थे लेकिन आखिरी अशरा नहीं था ना। अच्छा, मेरा ख्याल है 3 रमज़ान को थे या 4 रमज़ान को थे, इसी तरह थे, बिल्कुल आगाज़ में थे। और ये आखिरी अशरे में या तो एक रात आपको पड़ेगी, ताक रात पड़ेगी, या इलेक्शन वाले रात जब आपने काउंटिंग करनी है तब, या जिस सुबह इलेक्शन होना है तब। तो ज़ाहिर है कि लोगों की पार्टिसिपेशन महदूद हो जाएगी ना, वोटर्स की पार्टिसिपेशन महदूद हो जाएगी, अमले की पार्टिसिपेशन
پوری طرح سے مکمل نہیں ہوگی. اگر پوری رات کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے تو عبادت کرنی ہے, آپ نے اس کو RO لگایا ہوا ہے یا پولنگ ایجنٹ ہے, اور وہ پورا دن بیٹھ کے کیسے وہ کرے گا, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب اپریل کے مہینے میں اسلام آباد تو پھر بھی تھوڑا سا قابل برداشت ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پر بڑی شدید گرمی پڑ جاتی ہے. پنجاب میں جو میدانی علاقے ہیں, آپ نیچے ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں, وہاں پہ اچھی خاصی ٹکا کے گرمی پڑ رہی ہوگی. تو وہ اس کی وجہ سے وہ تعویلیں تھیں. پھر یہ تھا کہ چلیں عید کے بعد کر لیں. عید کے بعد اب آپ کے پاس شارٹیسٹ ونڈو بنی, تو صدر پاکستان نے بھی کہا کہ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر یعنی بالکل کوئی چوں چرا کیے بغیر کوئی بھی شخص اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر رہا. اب میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کچھ لوگوں سے پوچھا, وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حساب سے بھیجی گئی کنسلٹیشن کے لیے وہ جو تاریخ تجویز کرنی تھی کہ صدر پاکستان کا جواب آ جائے گا. صدر پاکستان کا جواب آ گیا جمعے کو. اب جمعے کو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ پوری چھٹیوں کے حساب سے بھی کہ اگر ہفتے کا دن اور اتوار کا دن بھی چھٹی کنسیڈر کیا جائے تو صدر پاکستان نے کہا کہ منڈے کو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ آج کیوں نہیں الیکشن شیڈیول جاری کیا جا رہا. اور اگر منڈے کو 6 مارچ کو جاری کیا جاتا ہے الیکشن شیڈیول تو آپ اپنی انگلیوں پہ دن گنے 30 اپریل کو بنتے ہیں 56 روز آپ کے جا کے تقریباً 56 روز بنتے ہیں, کیونکہ آپ 6 کو بھی کاؤنٹ کریں گے. تو وہ پورے دن جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کا الیکشن جو ہے وہ ہونا ہے. لیکن الیکشن کے حوالے سے جو اس کی تاخیر کے حوالے سے, التوا کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے, دیکھیں اس میں بہت ساری تھیریاں مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہیں, لیکن اصل معاملہ ہے جو لکھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا گیا تھا. اچھا بہت سارے لوگ آپ چیم گوئیاں کریں گے, جناب مارا ماری ہو جائے گی, بلڈ شیڈ ہوگا, صاحبدار نے اپنی پریس میں ذکر کیا, آپ دیکھ لینا جناب خون خرابہ ہوگا, خونی الیکشن ہوگا, یہ ہوگا, ایک پورا ماحول فضا بنائی جا رہی ہے. دوسرا آبویسلی آپ نے IMF سے تو آپ کو پیسے چاہیے, آپ نے روپے کو چھوڑ دیا ڈالر کو کہ رحم و کرم پہ کہ ڈالر جہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے وہاں تک لے جائے. شرطیں تو آپ ساری مانگ رہے ہیں. افغانستان سمگل ہوتا ہے, افغانستان بارڈر پہ 20 روپے اوپر ڈالر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بلیک مارکیٹ کریٹ ہوئی بھی ہے, آپ لے کے جائیں 285 پہ, اب 277 پہ آ گیا, آپ 277-78 پہ لے آئیں گے, وہ 20 روپے اوپر پہ خرید رہے ہیں بھائی, صحیح, یعنی 298 پہ. تو بہت سارے لوگ وہاں پر پھر وہ کر رہے ہیں. یہ جو روپے کی ڈیپریسیشن ہے, ایک کرنسی, ایک روپے کا دباؤ, ایک فائنینشیل ایمرجنسی کی سچویشن وہ آپ کے پاس موجود ہے. اس وقت آپ کو الیکشن کے لیے فنڈز درکار ہوں گے, اور نہ صرف اب درکار ہوں گے, پھر آپ کو اگلے الیکشن کے لیے بھی. اسی لیے خان صاحب نے جو ایک ڈیٹ کا درمیان میں اناؤنس کیا ہے نا کہ اکٹھے بھی ہو جائیں, وہ ہم گزشتہ ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں, تو آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیلز. اصل معاملہ ہے 3 چیزوں کا. ایک, آپ کو الیکشن کا عملہ چاہیے, باقی چیزیں تو نہیں ہے نا دفاتر میں بیٹھ کے. آپ نے الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہے, 6 تاریخ کو وہ ہو جاتا ہے. انتخابی نشانوں کے لیے الاٹ کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں درخواستیں دے دیں گی, ان کو انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں گے. جو نومینیشن پیپر ہیں وہ فائل ہونے کا ایک ٹائم ہے, ان کی اسکروٹنی کا, ان پہ اعتراضات کا ایک ٹائم ہے, وہ متعلقہ جو حلقے ہیں وہیں پر فائل ہوں گے, وہاں پر ان کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا جانا ہے. ڈکلیریشن ہے مختلف جو ایسٹس کی, وہ 3 میجر تو پہلے ہیں, انکار کر چکے ہیں, وہ آپ نے وہ کرنا ہے. وہ سارا پروسیس جو ہے وہ تو سموتھ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر جب آپ کے پاس وہ فائنل ہو کے آ جاتا ہے تو یہ ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے لیفٹ ہینڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جائیں تو پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کا دفتر ہے, وہاں پہ جو ہے وہ بیلٹ پیپرز آ جاتے ہیں پرنٹنگ کے لیے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے کہاں پہ کہ جب آپ کے پاس یہ سچویشن ہے, پولیٹیکلی پولرائزیشن کا یہ عالم ہے کہ جلسوں میں ہیٹ کہاں کس مقام پر لے گئے ہیں. ایک واضح طور پر سیکورٹی تھریٹ موجود ہے. سچویشن تو کہیں بھی اسپارک کر سکتی ہے. دور آپ کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, الیکٹرانک میڈیا کا ہے. اب تو وہ کوئی ویڈیو بناتا ہے, ویڈیو بنا کے ایسے ٹویٹر کے اوپر, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ڈالتا ہے, ایسے وائرل ہوتی ہے. اس کے لیے ٹیلی ویژن چینل بلیک آؤٹ بھی کریں, اب یہ معاملہ نہیں رہا. اب تو لوگ بہت زیادہ ان کے جو ریچ ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اس دوران آپ کو پتہ ہے الیکشن میں اکثر ہوکس کریٹ کیے جاتے ہیں. وہ حلقے پہ پولنگ اسٹیشن کیسے بند کروائے جاتے ہیں, کیسے کروایا جاتا ہے. اس کے لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کو ایک ایسی ایمیکیبل سیکیورٹی انوائرمنٹ چاہیے, کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے. ایک سوال آیا تھا پروسیڈنگز کے دوران, سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر جنگ ہو, اگر کرفیو ہو, اگر قدرتی آفت آ جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تو الیکشن کیا آئین اس میں کیا کہتا ہے؟ جی,
الیکشن ایکٹ اس میں کیا کہتا ہے؟ یہ سوال آیا تھا نا، غالباً یہی سوال جسٹس منظور علی شاہ نے پوچھا، یہی سوال جو ہے وہ اب گردش کر رہا ہے۔ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ان کی چٹھیاں موجود ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، تیسرا جو اس میں انسٹرکشن دی گئی تھی، ایک دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ایک صدر پاکستان اور گورنرز کے لیے تھی، اور ایک تھی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں، آپ اپنی آئینی قانونی ذمہ داری پوری کریں۔ لیکن بات یہ کہ یہاں پر ادارے لکھ کے وہ اون کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وزارت دفاع آروز کے لیے ہو چکا۔ اب جو 4 چیزیں ہیں، آپ ایک یہ ہے کہ جو آپ کی ماتحت عدلیہ ہے اس کے افسران ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اسکول ٹیچرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے الیکشن عملے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال فنڈز بھی یہ کر دیں اویلیبل۔ آخری سوال آ جاتا ہے، آپ نے CCTV کیمرے لگانے ہیں، آپ نے وہ سسٹم بنانا ہے، آپ نے جو پولیس ہے، فوج ہے، جو حساس، انتہائی حساس یہ کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ڈیفرنٹ پروٹوکول ہوتا ہے، الیکشن مینول، وہ سارے چیزیں جاری کی جاتی ہیں۔ تو اب اس سارے معاملے میں اس میں یہ گیم گھومے گی، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک بڑی اہم، میں اس میں آئی ایم سوری، لیکن لوگ مجھے پتہ ہے کہ اس بات کو بہت زیادہ پسند بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نام نہیں لے سکتے، تو یہ کیا بات ہوئی آپ نام نہیں، لیکن یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا بھائی۔ ایک بہت ہی اہم شخص نے ایک بہت ہی اہم شخص سے پوچھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آن دا بیسس آف انفارمیشن، رائٹ، کہ الیکشنز دا کی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ساڑھے والو جواب جی نہیں، انہوں نے کہا وہ تیاری کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ نہیں آپ یہ سمجھ لیں، یہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ سیاسی لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو کنیکٹڈ ہیں، جن کو جو فیل لے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سر ہم ساڈے لائق اسی کی کرنا ہے، ہمیں بتائیں ہمارے پاس یہاں پہ کیا ذمہ داری ہیں، ہم نے کیا کیا کرنا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا الیکشن، لیکن ساتھ میں وہ کچھ اور بھی کر رہے ہیں، وہ جو کچھ اور کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے۔ التوا کی تیاری پوری ہے، لیکن آبویسلی اب اس میں گیم چلے گی، خان صاحب کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے اعلان اس کے بعد جو انہوں نے کی تھی نا اسپیچ، ویسے وہ تھی بالکل ایسے جیسے وکٹری اسپیچ نہیں ہوتی الیکشن جیتنے کے بعد والی۔ تو خان صاحب نے کہا تھا اب ہمیں الیکشن، اب ہمیں یہ مل گیا ہے، ہم اس پہ عمل درآمد ہر صورت میں کروائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو امپلیمنٹیشن ہے نا یہ پھنسے گی۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا۔ تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔